الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق وآمنوا، اور تم سب ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر، انزلت، جو میں نے نازل کیا، مصدقا، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور تم سب ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا اور جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافرین، انکار کرنے والے، بھی، اس پر۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ تم سب پہلے اس پر انکار کرنے والے ہو جاؤ۔ ولا، اور نہ، تشترو، تم سب بیچو، بآیاتی، میری آیات کو، ثمناً، قیمت، قلیلا، تھوڑی۔ ولا تشترو بآیاتی ثمناً قلیلا، اور نہ تم تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیات کو بیچو۔ وإیایا، اور مجھ سے ہی، فاتقون، مجھ سے ڈرو۔ وإیایا فاتقون، اور مجھ سے ہی تم ڈرو۔ اب اس آیت میں اہل کتاب کو اللہ رب العزت کا خطاب ہے۔ وآمنوا بما انزلت، کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے کیا نازل کیا؟ قرآن۔ قرآن نازل کیا کہ اس پر تم ایمان لاؤ، اور یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلکہ قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ جب وہ قرآن کو مانیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے، تو صاحب قرآن کو خود ہی مان لیں گے۔ اور قرآن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شاہد ہے، گواہ ہے، دلیل ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں تو لاؤ اس قرآن جیسی صورت، کچھ حصہ۔ تو وآمنوا بما انزلت، کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کہ تم ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تورات، انجیل۔ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا، اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئیں، قرآن ان کی تصدیق کرنے والا۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے۔ یہاں پر یہود و نصارہ کو پہلے انکار کرنے والے کہا گیا، حالانکہ یہ صورت مدنی ہے۔ اس سے قبل مکہ میں کفار و مشرکین وہ قرآن کا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر چکے تھے۔ یہ اس لیے کہا گیا، ترتیب کے اعتبار سے یہ بعد میں ہے، لیکن یہ لوگ اہل کتاب تھے، یہ کتاب والے تھے، تو اس لیے یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یہ سچا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کہ تم تو جانتے ہو، اس طرح کہ جیسے تم اپنے بیٹوں کو جانتے ہو کہ یہ ہماری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو اسی طرح بھی عین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو سچا جانتے تھے۔ تین چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی اس حصے میں، کہ ایک تو تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، قرآن، اور وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تورات، انجیل۔ یعنی قرآن نے کوئی ایسی نئی چیز نہیں بیان کی، یا ان کے کوئی اپوزٹ نہیں بیان کیا، یا کوئی ایسی عجیب نرالی انہونی سی چیز کہ جس کو تم سمجھو یہ کیا ہے، بلکہ وہی ہے۔ بلکہ قرآن تو مصدقاً ہے، یہ ان چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ان پہ شاہد ہے، مزید ان کو کنفرم کرنے والا ہے۔ اور پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی علم ہو اور علم پر انکار، یہ شدید انکار ہوتا ہے، یہ بڑا جرم ہوتا ہے کہ جانتے ہوئے کسی چیز کا انکار کرنا۔ ایک ہے جہالت پر، علم نہیں ہے، لا علمی ہے، انکار، اور ایک ہے کہ جان کر انکار کر دینا۔
اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچو۔ یہاں پہ تھوڑی قیمت، قرآن کو تھوڑی قیمت پر یا قرآن کا مفہوم، آیات کا مفہوم غلط بیان کرنا دنیا کی قیمت پر، اور خواہ پوری دنیا حاصل کر لی جائے تو یہ آخرت کے مقابلے میں ثمن قلیلہ ہے، بہت تھوڑی قیمت ہے۔ اور کہا گیا کہ تم اس آیات کو، قرآن کو، اللہ کی نشانیوں کو نہ بیچو۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی کہ آیاتی سے مراد حق ہے، اور ثمنًا قلیلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آپ جانتے ہو تو اس حق کو نہ چھپاؤ، وہ تمہارے لیے، تم اس کو چھپاتے ہو دنیا کے لیے یا اپنی سرداری بچانے کے لیے کہ اگر ہم سچی بات بیان کریں گے تو پھر لوگ جہالت سے نکل جائیں گے، ہماری کون سنے گا، تو اس لیے تم اللہ کی آیات کو نہ چھپاؤ بلکہ سچ سچ بیان کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اگلی آیت، وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم خلط ملط کرو، الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہ تھا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اس کا تکتمو کا عطف ہے تلبسو پر، واو یہاں پہ وَلَا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ میں واو عاطفہ ہے کہ نہ تم حق کو چھپاؤ، جیسے نہ تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرو، ایسے ہی نہ تم حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہاں پر حق کو باطل کے ساتھ ملانا، کہ یہی اہل کتاب تھے، تو عرب میں جو غیر اہل کتاب تھے تو کوئی ان کو مسئلہ پیش آتا تو وہ ان کے پاس جاتے۔ ظاہری بات ہے، بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی مذہبی مسئلہ ہو تو علماء کے پاس جاتا ہے، تو وہ ان کے پاس جاتے، یہ اہل کتاب تھے تو ان سے مسئلہ پوچھتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں خاص کر کہ یہ نبی جو کہتا ہے، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو یہ اہل کتاب، ان کے علماء بات کو خلط ملط کر دیتے، ایک نیا شوشہ چھوڑتے، نہ سرے سے انکار کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، قرآن کا، اور نہ ہی اس کو سچا کہتے، بلکہ کہتے کہ ہاں یہ نبی ہے لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ امیوں کے لیے ہے، جیسے آج بھی کہتے ہیں کہ وہ عرب کے لیے نبی تھا، ہمارے لیے نبی نہیں ہے۔ تو یعنی اصل بات کو چھپا جاتے اور جھوٹی بات جو ہے وہ بیان کر دیتے، یا یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تیسری چیز کو بیان کر دیتے، سچی بات بیان نہیں کرتے تھے۔ اور یہی کرا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اللہ رب العزت نے کہا کہ تم حق کو نہ چھپاؤ، اصل بات جو ہے اس کو بیان کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ اصل بات کیا ہے، کہ یہ نبی سچا ہے، یہی اصل بات ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہی اصل بات ہے۔ یعنی تیسری راہ نہ نکالو۔ کچھ لوگ تیسری راہ جو ہے درمیان کا راستہ نکالتے ہیں، حق اور جھوٹ کے درمیان کا راستہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ حق اور جھوٹ، حق اور باطل یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، دونوں نہیں مل سکتی۔ حق حق ہے، سچ ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو یہی ہے، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ تلبیس حق، مطلب میں کہ حق کو چھپا جانا۔ حق بھی دو طرح سے، ایک حق تو وہ ہے حق کو چھپانا کہ حق بات سرے سے بیان ہی نہ کرنا، جانتے ہوئے حق بات کو چھپا جانا، اس کو بیان ہی نہ کرنا۔ اور دوسرا حق کو چھپانا یہ ہے کہ حق بات تو بیان کرنا لیکن پوری نہ کرنا، درمیان کی راہ نکال دینا، یا ایک تیسری بات بیان کر دینا اپنے مفاد کے لیے کہ اگر میں لوگوں کو صحیح بات بتا دوں، حق بات، تو میری پھر کون سنے گا، یعنی لوگوں کو کنفیوز رکھنا، نہ سچی بات بتانا، نہ ان کو پوری جھوٹ پہ لگے رہنے دینا۔ تو یہی ہے تلبیس حق، کہ حق کو چھپا جانا، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو قرآن کی آیات، بہت ساری آیات ہیں جو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں۔ تو ان آیات کو پڑھ کر ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ تو ان کے لیے حکم تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اور ان آیات کو پڑھ کر ان آیات کے آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔
اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ آیا کہ ہمارے اندر بھی وہ خرابی تو نہیں ہے جو اہل کتاب میں تھی یا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد